احسن صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب تک چیف جسٹس پاکستان اور اتنا ہائی پاورڈ بینچ جو ہے 5 رکنی غیر معمولی ایکشن ہے جو آج لوگوں کو میرا خیال ہے تسلی ہوگی کہ سپریم کورٹ اپنے اقدامات کے ذریعے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے اور انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک بین الاقوامی سطح کا بڑا جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم ہو جس میں یو این کے بندے دوسری ایجنسیوں کے بندے جو ان کو کرائم اور کرمنل یعنی واقعات کو ٹریس کرنے کا تجربہ ہو. اسی طرح پاکستان کے صحافی جو اس میں مہارت رکھتے ہوں, فیملی کے ممبر, ہمارے ادارے کے لوگ, اور کس نے ان کو تھریٹ کی پاکستان سے جس کو رات کے اندھیرے میں انہیں بھاگنا پڑا. دبئی سے ان کو نکال کے باہر پھینکا گیا. 30 دن کا ویزا ہے, 13ویں دن نکال دیا جائے اور وہاں کینیا لے کے جایا جائے, اور اب اس کو ایک اور ہی رخ دینے کی کوشش ہے کہ یہ بندے ہیں. تو یہ قاتل پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ پہلے آپ کا خیال تھا کہ مجھے فلاں چیزیں دے دیں تو میں آدھے گھنٹے میں قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا. ابھی آپ کو اگر قومی ذمہ داری دی جائے تو آپ اس میں کوئی مدد کرنے کو تیار ہوں گے؟ وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ارشد شریف کا ٹیلی فون اور ارشد شریف کا لیپ ٹاپ یہ 2 مل جائے تو 5-7 دنوں میں یہ بہت قریب آپ پہنچ سکتے ہیں اور قاتلوں کی شناخت کے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ارشد شریف کا ٹیلی فون اور سیل فون اور ارشد شریف کا جو ہے لیپ ٹاپ وہ کسی کے پرسنل کمپیوٹر جو ہے اس کا وہ کس کے پاس ہے, وہ پولیس کے پاس ہے کہ نہیں, کہ کینین پولیس نے اپنے پاس ہی رکھا ہے, کیونکہ کینین پولیس نے تو وہاں سے اٹھایا ہوگا. وہ رپورٹ میں ساری چیزیں آ جائیں گی. جی اور وہ پہلے بیان سے مکر گئی ہوئی ہے. بالکل صحیح جی. چودھری صاحب وہ پہلے بیان تو بھی مکر گئی ہے کینیا دی پولیس. ہاں تو کینیا کی پولیس اگر وہ نہیں دیتی لیپ ٹاپ اور وہ جو ہے فون تو پھر ایک دشواری آتی ہے, کیونکہ آسان ترین طریقہ اب یہ ہے کہ آپ کا فون آپ کے خلاف بالکل شہادت, میرے خلاف میرا فون شہادت دے گا, وہ سچ بولے گا فون کہ اس وقت کال کی تھی خاور گمن صاحب سے بات ہوئی تھی اعتزاز احسن کی اور اس وقت نہیں ہوئی تھی, تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, میں اس کو تسلیم مجھے کرنا پڑتا ہے. تو وہ اگر نہ ہو تو یہ بہت بڑا لیپس ہے انویسٹیگیشن میں, اور اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ کانٹریکٹ میں جو کانٹریکٹ کلنگ اور اسیسینیشن ہے اس میں یہ کینین پولیس بھی شامل ہے, اس کے اعلی افسر, اور ان کے پاس بھی یہ غائب تو نہیں, جلایا تو نہیں جا سکتا نا وہ ٹیلی فون. اور چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں آپ سابق وزیر داخلہ ہیں, آپ کا پورا ایک مقام ہے, وی ریئلی اپریشیٹ یور سروسز. ہیونگ سیڈ دس, یہاں ایک اور ہمارے کلیگ ہیں جس کی طرف آجی ابھی تک نظر نہیں گئی, ان کو براہ راست دھمکیاں دی گئی تھی ٹیلی فون پر کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے, تو وہ بیچارہ عمرہ کرنے گئے اور وہاں سے پھر پاکستان نہیں آ سکے. تو کس کا رونا روئیں؟ اچھا جی صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ 5 ممبر بینچ بن گیا, اس نے 100 موٹر نوٹس لے لیا, ایک FIR ہو گئی, تو اب جو ہے سپریم کورٹ کس انداز سے اس کیس کو ڈرائیو کر سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت وقت کے اوپر ظاہر ہے جو ارشد کی فیملی ہے ان کا اعتماد آپ نے دیکھا ہے, جو انہوں نے لیٹرز لکھے اور جس انداز سے حکومت ابھی تک چلی ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے حکومت کی کارکردگی کے اوپر فارن آفس ہو, وزارت داخلہ ہو, جس انداز سے اس کیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے, باقی یہ سارے معاملات ہیں, تو سپریم کورٹ کیا اس کیس کو جو ایک مچ نیڈڈ پش ہے وہ دے پائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ارشد شریف کے وارثین کو وہاں سپریم کورٹ کے سامنے حق نہیں ملتا نمائندگی کا, اس وقت تک تو سپریم کورٹ سے کوئی توقع مطلب رکھے آدمی تو رکھے, ضرور رکھنی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ توقع رکھی جا سکتی ہے. یہ کیس بھی اسی طرح کا ہی ہو جائے گا جس طرح وہ
کیس کا بڑا ہائی پروفائل چلا، وہ جو تھا اس والا اعجاز والا میمو گیٹ یاد ہے مجھے، جی میمو گیٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہے جوئی صاحب، وہ دل خراش سین، دل خراش لگتا تھا زندگی کی باقی راتیں کبھی سو ہی نہیں سکیں گے، اس کو یاد کرتے کریں گے۔ اور وہ سین جو سائیوال میں وہ پولیس نے جی بروٹل، ماں باپ کو اور ڈرائیور کو مار دیا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے اور پولیس وین میں بٹھا رہے، سائیوال کا وہ سین تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن جو بحث ہے کسی سے، سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی بحث کوئی ہے کہیں، کسی کو یاد ہے کہیں؟ تو یہ ٹائم یہ ہمارے ہاں یہ بالکل مدم کر دیتا ہے۔ میں آپ سے صاف کہوں، آپ دونوں صحافی ہیں، اس کے کولیگ رہے ہیں، میں ساری صحافی برادری کو یہ عرض کر رہا ہوں، اور پرٹیکولرلی جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو زندہ رکھنا ہے، یا آپ کے کندھے پہ ہوگی وہ سلیم کے جو اسلم جو ارشد شریف لے کے اور منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ یہ آپ کوئی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا، اب آپ اسٹیک ہولڈر ہیں۔ انشاءاللہ جو صاحب، انشاءاللہ کیوں نہیں، مجھے اٹھا لیں، سواتی کو لے گئے، وہ مطلب ہے کہ کیا وہ کوئی اور سپریم کورٹ سے بھی میں نے جیسے عرض کیا زیادہ توقع نہ رکھیں۔ یہ اگر یہ سپریم کورٹ کے ریلوے اسٹیشن جو آتا ہے نا، اس میں 20 لائنیں ہوتی ہیں اور گاڑی جا کے لگتا ہے چلتی جائے گی اور چک جمرہ کی 20ویں لائن پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی پانی بھر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ میں اور ان کی مجبوریاں بھی ہیں بہت، کیونکہ کیسز آتے ہی رہتے ہیں، اتنے پریسنگ کیسز آتے ہیں، اور پھر جو ایک سائڈ تو کم از کم اس کو ڈیلے کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تو یہ سپریم کورٹ کو بھی آفٹر آل جسٹس ہیز ناٹ اونلی ٹو بی ڈن، جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن۔ اور اگر کوئی کرے جائز بنیاد پہ التوا مانگے تو عدالت جج یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کی والدہ بیمار ہے یا فوت ہوگی اور آپ نہیں جا سکتے، آپ یہیں رہیں، تو اس میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔